یہ بات کلیریفائی کر دیجیے گا کہ اگر آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پارلیمان کا حصہ ہیں، آپ نے باقاعدہ اوتھ لیا ہے، اب آپ کمیٹیز کے لیے اپنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آگے لے کر آ رہے ہیں، سو کیا یہ آپ نے پارلیمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر لی؟ بیکاز سرٹنلی آپ کا جو مینڈیٹ ہے آپ اس کے حوالے سے جواب دیں عوام کو، اور عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے ٹو لیجسلیٹ، ٹو گو ان دا پارلیمنٹ اینڈ لیجسلیٹ. اب اس پارلیمان کے باقی سارے ممبران کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل کسی بھی صورت کے اندر ایکسیپٹیبل نہیں ہے ان دا پارلیمنٹ بیکاز وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ ادھر موجود ہے، تو پھر کیا کریں؟ پارلیمنٹ تو چلانی ہے، اب کیسے چلائیں؟ کیونکہ اس کمیشن کی رپورٹ اگر 7-8 سال بعد آئی ہے تو پھر پتہ نہیں یہ 8 فروری والے انتخابات کے معاملے کو کب حل کیا جائے گا؟ دیکھیے یہ تو بڑی عجیب سی منطق ہے کہ جناب آپ جیلی الیکشن کر کے آ جائیں اور اگر کوئی احتجاج کرے تو آپ کہیں کہ جناب یا تو ہماری جیلی الیکشن کو مانیں، ہماری سیٹوں کو مانیں، نہیں تو آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ کوئی ہمیں کسی نے خیرات میں دی؟ اسمبلی میں ہم کسی کی خیرات میں آ کے بیٹھے ہوئے، عوام کی طاقت سے آ کے بیٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے عوام نے ثابت کیا کہ زندہ قوم ہے، ضمیر اس کا مردہ نہیں ہے. باوجود تمام جو ہے ریاستی فسطائیت کے لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. ان کا تو یہ خیال تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے، اس کو بدن میں اس کی گولیاں مروا کے جیل میں ڈال کے، پارٹی سے انتخابی نشان چھین کے، لوگوں کو جیلوں میں ڈال کے اور آدھی سے زیادہ پارٹی چھڑوا کے پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا. صفایا ان کا ہو گیا ہے، جو تحریک انصاف کا صفایا کرنے آئے تھے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے. یہ ان کے چہرے اترے میں. مجھے آپ بتائیں اگر یہ اتنی پاپولر ہیں کیوں بلا مقابلہ آ رہے ہیں؟ ان کے حلقوں سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا. یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ قوم اس کو ایکسیپٹ کر لے گی، they will never accept it. اس لیے اگر ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو زرداری صاحب، آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پہلے آپ اس اپنی حکومت کے ساتھ تو بیٹھیں. آج آپ کے برخوردار جو ہیں بلاول صاحب اپنی ہی حکومت، انہی کی حکومت ہے نا، بوائیکاٹ کر کے باہر نکل گئے. ان کو منوا کے لانا پڑا. کیوں؟ کس بات پہ؟ آپس میں اتنی کی سچویشن یہ ہے، نہ حکومت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ رسپانسبلٹی شیئر کرنے کو تیار ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ہماری مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کر لے. دیکھیں اگر ہم آپ کے مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم قوم کی اس قومی غیرت سے جو ہے وہ دغا کریں گے جو ہمارے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں. احتجاج ہے، ہماری اسٹرگل ہے، وہ ہم کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، وہ احتجاج تو سڑکوں پر بھی ہے علی محمد خان صاحب، وہ احتجاج سڑکوں پر بھی ہے اور وہ پارلیمان میں ہے. لیکن ٹوڈے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس کو احتجاج کہا نہیں ہے. وہ ان کے مطابق پارلیمان کے اندر اگر سیٹیاں بجنے لگیں، باجے بجنے لگیں اور گالم گلوچ ہونے لگے تو وہ احتجاج نہیں رہتا. اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی احتجاج کیا گیا تھا، اس ٹائم پہ بھی وہ غلط تھا. گالیاں تو پارلیمان کے فلور پہ آج بھی غلط ہیں. علی محمد خان صاحب آپ ایک بڑے وزادار شخصیت ہیں، ایم شور آپ اس کو تو کنڈون نہیں کریں گے. دیکھیں دونوں طرف سے اگر کوئی گالم گلوچ ہوتی ہے وہ غلط ہے. آج ہمارے 2 ممبران کو معطل کیا گیا. میرے خیال میں پھر بعد میں ہم اسپیکر صاحب سے جب بات ہوئی، امید ہے وہ ان کی جو ان کو معطل کیا ہے اس کو ختم کر دیں گے اور بحال ہو جائیں گے، اور پیر والے دن اجلاس میں وہ آ جائیں گے. اقبال صاحب اور جمشید دستی صاحب. جمشید دستی صاحب کا پتہ ہے قصور کیا ہے؟ جمشید دستی صاحب کا واحد قصور یہ ہے کہ وہ ان ارب پتیوں کے عوام میں ایک عام آدمی ہے، غریب آدمی کی آواز ہے. اس کا قصور یہ ہے. اگر وہ بھی کسی طاقتور، کسی سردار، کسی جاگیردار فیملی سے ہوتا، کسی کی جرت نہ ہوتی ان کے ساتھ اس طرح کرنے کی. لیکن ٹھیک ہے، پاکستان کی سیاست میں جب اسپیکر سے بات ہوئی علی محمد خان صاحب تو پھر یقین دہانی بھی تو دلائی گئی ہے. دیکھیے اسپیکر صاحب پہ پریشر ہوگا نا، اسپیکر صاحب پہ پریشر ہوگا کیونکہ کل تو زرداری صاحب اپنی تقریر بیچ میں چھوڑ کے نکل گئے. دیکھیے میں بلاول صاحب اگر ایٹیکیٹس کی بات کرتے ہیں تو بلاول صاحب کے ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ جو کراچی میں ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ ہوا ہے، کیا از ہی دیٹ نو وائس؟ کیا وہ اتنے سادہ ہیں؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ابھی جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے ہیں، حافظ صاحب نے کیوں اپنی سیٹ واپس کی ہے؟ کسی نے کبھی یہ سوال کیا؟ دیکھیں ایک ٹیسٹر سے آپ کو پوری سسٹم کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس آدمی نے کہا ہے، بھلے آدمی نے کہ بھئی مجھے اگر میرے حلقے کے عوام نے ووٹ نہیں دیا میں فارم 47 پہ نہیں بنوں گا. یہ نثار چیمہ صاحب ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے اپنی واپس کی. وہ کہتے ہیں نہیں لوں گا، میں رات میں سیٹ نہیں لوں گا. پوائنٹ علی صاحب اس کے کاؤنٹر میں ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ ہی بات ہو رہی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو پھر کے پی کے اندر کرنی چاہیے احتجاج.
وہ اس لیے احتجاج ادھر کرنا چاہیے کہ ان کی اگر سیٹوں کا اور ان کے مینڈیٹ کا اگر کہیں کچھ اس کے اوپر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے تو وہ کے پی کے اندر ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کو دی گئی. میں انیکا بی بی میں ایک عرض کروں, دیکھیں میں ہوں پروفیشنل آدمی اور سیلف میڈ آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان گلیوں میں ماریں کھا کے اور جیلیں بھگت کے اور سارا کچھ دیکھ کے اللہ کے کرم سے آئے ہیں. کسی کام پہ احسان نہیں ہے اللہ کے علاوہ, قوم کام پہ احسان ہے. بلاول صاحب جو ہے نا وہ یا تو جمہوریت کی بات نہ کریں, اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو حقائق بڑے تلخ ہیں. اگر بے نظیر بھٹو زندہ ہوتی شہید, کبھی بھی وہ اپنی پیپلز پارٹی کو اجازت نہ دیتی کہ امریکی ایما پہ رات کے اندھیرے میں جو ہے عدم اعتماد لاؤ, رات کے 12 بجے کسی حکومت کو گھر بھیجو, کیونکہ وہ خود یہ چیزیں بھگت چکی ہیں. بلاول صاحب اگر جمہوریت کی بات کرتے ہیں, چھوٹے بھائی کی طرح عمر اس کی میرے سے کم ہے, میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ سندھ جس نے اسمبلی کی طاقت سے, ووٹ کی طاقت سے پاکستان بنایا تھا, سندھ کا بڑا کردار ہے پاکستان بنانے میں, وہ ریاستی اکائی اس کے سندھ ہاؤس کو اسلام آباد میں جب ضمیروں کی بولی وہاں پہ لگی اور ضمیروں کے سودے ہوئے, ہمارے ایم این ایز وہاں مبعوث تھے. آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ریڈ شرٹس پہن کے جناب, بڑے بڑے وہ مشروبات پہن وہ خوشیاں منا رہے تھے وہاں پہ بیٹھ کے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ ایک میں اگر تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ جیتا ہوں اور میں جا کے بلاول صاحب کے وہاں سندھ ہاؤس میں یا کسی بھی دیکھیں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, پھر ٹوٹالٹی میں بات کریں. یہ جو ابھی مریم بی بی نے ہمارے ایک ممبر کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے تصویر بنائی اپنی پارلیمانی زندگی کی ابتدا کی, کیا یہ ایک اچھا آغاز ہے؟ ٹھیک ہے, بہت سارے سوالات ہیں انفارچونیٹلی. کھڑا کر کے ٹھیک ہے علی صاحب, بہت سارے سوالات ہیں, لیٹس سی ان کے جوابات کب ملتے ہیں, آپ کے سوالات کے بھی ان کے سوالات کے بھی. We're just looking for answers right now.